اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ What's the reason of that؟ موت اور زندگی کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آزمائش ہو جائے، کون ہے جو دنیا میں رہ کر کے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا اور کون ہے جو دنیا میں جا کر کے غافل ہو گیا۔ صرف اس لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی تھی every soul has to taste the death، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا۔ حضور فرماتے نصیحت کے لیے، جو نصیحتیں ہوتی ہیں نصیحت کے لیے صرف موت ہی کافی ہے۔ بہت لمبی لمبی تقریریں، لمبے لمبے واقعات، بڑے بڑے بیانات کیے جائیں ضروری نہیں، صرف انسان موت کو یاد کر لے یہی اس کی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ غالباً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ دیں، یہ 10 منٹ کی باتیں آپ کی زندگی کو بدل دیں گی انشاءاللہ۔ اگر ایک دو باتیں بھی یہاں پھنس گئیں تو زندگی بدل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ موت کی سختی، موت کی تکلیف یہ علماء ائمہ سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر کا دربار ہے، 23 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں۔ ایک سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا عمر لا تنسا موت کا، اے عمر اپنی موت کو نہ بھول، اے عمر یہ نہ بھول کہ تجھے ایک دن مرنا ہے، اے عمر غرور میں نہ آ جانا، اے عمر تکبر میں نہ آ جانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کے سامنے تشریف لے گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ نے کہا یار تو نے اچھا یاد دلایا کہ مجھے مرنا ہے، ایسا کر میرے یہاں نوکری پر لگ جا، ایسا کر مجھے یہ بات روزانہ یاد دلانے کی ڈیوٹی انجام دینے لگ، اس کے لیے میں تجھے ماہانہ بھی دوں گا، اس کے لیے تجھے سیلری دی جائے گی۔ وہ سائل روز آتا ہے اور کہتا ہے عمر تجھے مرنا ہے، سائل آتا ہے کہتا ہے عمر تجھے مرنا ہے۔ جب کئی دن گزر گئے، ایک دن سائل کو بلایا، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا جا چلا جا، آج کے بعد تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگا حضور کیا بات ہے، آج کے بعد موت کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، یا آج کے بعد کوئی دوسرا بندہ لگا لیا ہے، یا موت کی یاد تم نے تازہ نہیں کر دی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنی داڑھی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد فرمایا یہ دیکھ میری داڑھی کے اندر ایک سفید بال آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے یہ بال آ گیا ہے اور یہ بال اب مجھے تذکیر موت کے لیے کافی ہوگا، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور آ کر کے مجھے بتائے کہ مجھے مرنا ہے، بلکہ جب جب میں اپنی داڑھی کے بال کو دیکھوں گا میرا دل پکار پکار کر کے کہے گا کہ عمر تجھے مرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بھی غور کریں، یہاں پر اللہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں، جن کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے بہت بڑے پیغمبروں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کی دوستی ہوئی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، اب جب فرینڈشپ ہو گئی، دوستی ہوئی، تو آپ نے کہا اے ملک الموت جب میری روح نکالنے کے لیے آنا، جب مجھے دنیا سے رخصت کرنے کے لیے آنا، میرے پاس کوئی قاصد بھیج دینا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے حضور، قاصد آ جائے گا، میسنجر آپ تک پہنچ جائے گا۔ کافی وقت گزرا، ایک دن ملک الموت آئے، عرض کی حضور چلیے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے یار تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے پرومس کیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو کوئی قاصد لے کر کے آؤں گا، کوئی میسنجر بھیجنے کے بعد تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا، اچانک سے کیسے آ گئے؟ تو عرض کرنے لگے حضور میرے قاصد آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے نوٹس نہیں کیا ہے۔ کہا بتاؤ تمہارے کون سے قاصد آئے تھے؟ کہا حضور جو آپ کے بال سفید ہوئے تھے یہ میرے قاصد تھے، حضور جو جسم میں طاقت تھوڑی کمزور ہوئی تھی یہ میرے قاصد تھے، حضور جو کھال لٹکنا شروع ہوئی
ہوئی یہ میرے قاصد تھے، وہ جو جنازے آپ اپنے کاندھے پر لے جا کر کے قبروں تک چھوڑ کر کے آئے یہ سب ہمارے قاصد تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے پاس بھی صبح و شام موت کے قاصد آ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کسی کو اپنے کسی کے کاندھے پر جنازے کو لے جا کر کے قبر میں ہم نے چھوڑا، ہمارے جسم میں کمزوری آ گئی، ہمارے ہاتھ پاؤں میں لچک آ گئی، ہماری ہڈیوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، اگر رکوع میں جائیں تو سجدے کے لیے دقت، سجدے میں جائیں تو دوبارہ تشہد میں بیٹھنے کے لیے دقت ہو رہی ہے۔ یہ موت کے قاصد ہمارے پاس ہیں، ہم اپنی موت کی تیاری کریں، ہم اپنی موت کی طرف دیکھیں۔ وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا، ایک اللہ کا ولی ہے بصرہ کے بازار میں، وہ ایک شعر حضور اعلی حضرت کا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر، بصرہ کے بازار میں اللہ کا ولی چیخو پکار کر رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا، کوئی شخص جب نہیں آیا تو وہ رونے لگا، کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے گروپ میں، پوچھنے لگے حضور کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کس نے رولا دیا ہے؟ تو کہنے لگا میں لوگوں کے رویے کو دیکھ کر کے رو پڑا۔ حضور لوگوں نے ایسا کیا کر دیا؟ فرمایا میں نے دیکھا لوگ دنیا میں مبتلا ہے، میں نے دیکھا لوگ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی اللہ سے صلح کرا دی جائے، ان کو اللہ کے در پر لے جایا جائے، ان کی توبہ کرا دی جائے۔ پوچھا حضور بتائیں کیا رسپانس آیا، کیا جواب آیا؟ کہا اللہ نے فرمایا لے آؤ، یہ ایک بار کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، میں ان کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو بتا دیں یہ زمین سے گناہ کرنا شروع کریں اور آسمان کی چھت سے لگا دیں جا کر کے، اور ایک بار کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کریم رب، اتنا رؤوف الرحیم رب، وہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ تجھے کس نے غافل کر دیا ہے؟ تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے سوارا اور جیسا چاہا تجھے ہموار کیا۔ اللہ اکبر، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے، وہ رب جس نے اربوں خربوں ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا کی کون سی لذت ہے جس نے اللہ سے غافل کر دیا؟ دنیا کی کون سی نعمت ہے جس نے بھلا دیا کہ صاحب ہمیں اللہ کے پاس بھی جانا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ تو فرما رہا انہیں میرے دربار میں لے آؤ، میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ کہا حضور کیا ہوا؟ کہا یہ لوگ تو دنیا دار ہو گئے، یہ تو دنیا میں غرق ہو گئے، یہ تو تجارت اور کاروبار میں مشغول ہو کر کے رہ گئے، بھول گئے کہ انہیں مرنا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد کچھ لوگ گزرے تو وہی ولی، وہی اللہ کا نیک بندہ ایک قبرستان میں کھڑا ہوا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت سے پوچھا یار کیسا پاگل آدمی ہے، کبھی بازاروں میں روتا ہے، کبھی قبروں میں کھڑے ہو کر کے روتا ہے، تجھے آج کس بات نے رولا دیا؟ کہنے لگا حضور معاملہ وہی سیم ہے، بات وہی سیم ہے، حضور کیا ہوا بتائیں تو؟ کہا کل میں ان کے لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ سے صلح کرا دی جائے، آج یہ قبر والے کہہ رہے کہ ہماری اللہ سے صلح کرا دو، لیکن آج اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج اللہ غضب میں ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جب موت قریب آتی ہے، جب موت کا فرشتہ نظر آنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کے ہاتھوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے، حضرت امام حسن سے روایت ہے، فرماتے میں نے اپنے ابا جی سے سنا، انہوں نے میرے نانے جان سے سنا، میرے نانا فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا کہ 300 تلوار کی ضربیں انسان کے ایک بار میں ماری جائیں، اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف انسان کی روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وقت ہم نے بھی دیکھنا ہے، یہ حالات ہمارے سامنے سے بھی گزریں گے۔ خیر وقت گزرتا رہا، موت کا وقت قریب آ گیا، اب انسان فرشتوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، ان کے سامنے مہلتیں مانگ رہا ہے، یار ایک سجدے کی توفیق دے دے، یار ایک مومنٹ کا وقت دے دے، یار کچھ سیکنڈ مجھے دے دے، ایک بار اللہ سے توبہ کر لوں۔ لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، ہم اللہ کے دربار میں اپنے سروں کو جھکا دیں، ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ ہم تو صاحب بے خوف بیٹھے ہیں، ابھی لمبی بہت عمر ہے، داڑھی بعد میں رکھا لی جائے گی، عمرہ بعد میں کر لیا جائے گا، نیک کام بعد میں شروع کر دیں گے، نمازیں بعد میں یہی تو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ بڑی عمر ہے۔ میرے محبوب فرماتے بنی اسرائیل کا انسان اتنا نیک، اتنا پرہیزگار، اللہ نے
वही के जरिए से, किसी पैगंबर के जरिए से या ख्वाब के जरिए से फरमाया मैं तुझसे राजी हो गया, मैंने तुझे 1000 साल की उम्र दे दी, जा जो चाहे तू कर। अल्लाह वो गाफिल हो गया, गफलत में पड़ गया, कहने लगा 1000 साल मेरे पास हैं। हम गौर करें, बहुत बड़ी नसीहत इस वाक़ये में है। 1000 साल मेरे पास हैं, ऐसा करता हूँ 900 साल तक नाफरमानी कर लेता हूँ, 100 साल अल्लाह की इबादत कर लूंगा, अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजार लूंगा। हम भी सोच रहे कि साहब बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में नमाजें पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि आने वाला वक्त हमें मिले या ना मिले, आने वाली सांस हमें मयसर आए या ना आए। कहने लगा ठीक है, 900 साल गुजर गए, 100 साल बचे। कहने लगा 100 साल भी तो बहुत है ना, 99 साल नाफरमानी कर ली जाए, कौन इबादतों की मशक्कत को झेलेगा। ऐसा करते हैं 99 साल गुजार दिए जाएं, 1 साल बचेगा, अल्लाह की इबादत कर ली जाएगी। 99 साल गुजर गए, 1 साल बचा। कहने लगा 365 दिन है, ऐसा किया जाए 362, 63, 64 दिनों तक नाफरमानी कर लूं, 1 दिन बाकी रहेगा, तौबा कर लूंगा। 1 दिन बाकी रहा, दुनिया में उलझ गया, कारोबार में उलझ गया, बच्चे फैमिली परिवार में उलझ गया, और ऐसा वक्त आया कि बगैर तौबा से दुनिया से चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी तौबा का वक्त मयस्सर ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी दुनिया से बगैर तौबा के मर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास भी सिर्फ हसरतें बाकी रह जाएं। आज हमारी सांसें चल रही हैं, आज हमारे जिस्म में तवानाई और ताकत है, हम आज से अल्लाह को राजी करने में लग जाएं। और जिंदगी का मकसद ही ये है, हमें अल्लाह ने भेजा ही इसलिए है कि अल्लाह परखे कि तुमने आकर के कितने नेक काम किए, तुमने आकर के कितने गुनाह किए। अगर नेक कामों में जिंदगी गुजरी, अगर अल्लाह उसके रसूल को राजी करने में लगे रहे तो मुबारक हो तुम्हें, तुम सआदतमंद हो। और अगर जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में गुजरी तो हमने जीते जी खुद को जहन्नम में डाल दिया है। अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी हैं, हुजूर के वसीले से गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह माफ करने वाला है। बातें बहुत सारी थी मौत के ताल्लुक से, मौत की सख्ती, उसके बाद के हालात, कब्र के हालात, हश्र के हालात, लेकिन वक्त इतनी इजाजत नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, फिर कभी आपसे मुलाकात हुई तो हम लोग इस पर और बातें करेंगे। हुजूर से वफा करें, हुजूर से मोहब्बत करें, दैट्स माय फेवरेट टॉपिक। नामूस रिसालत, हुजूर का प्यार, हुजूर का इश्क, हुजूर से वफा सबसे अहम चीज़ है। अगर हमने हुजूर से वफा की, हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। जहाँ जहाँ अल्लाह रसूल हमें देखना चाहते हैं, हम वहाँ वहाँ नजर आए, और जहाँ जहाँ अल्लाह रसूल हमें देखना नहीं चाहते, हम वहाँ वहाँ से बच जाएं। एक बहुत बड़ा सवाल, बस मेरी आखिरी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल, आखिर हमें मरने का दिल किस लिए नहीं करता है? मौत से इतना डर क्यों होता है ना? मौत से हर आदमी डरता है। हालांकि सहाबाए किराम की जिंदगियों का अगर हम मुताला करें तो वो दुआएं करते थे जब जंगों में जाते थे कि मौला हमें शहादत अता फरमा। अगर वो वहां से वापस आ जाते थे तो वो बड़ी हसरत से आहोजारी करते थे कि मौला मैं वहां शहीद क्यों नहीं हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद जब बिस्तरे अलालत पर, बिस्तरे मर्ग पर थे तो आप हसरत कर रहे थे कि लोगों, बुज़दिलों को ये मेरा फरमान सुना दो जाकर के, ये मेरा कौल बुज़दिलों से कह दो कि अगर मौत बिस्तर पर लिखी है तो खालिद बिन वलीद की सारी जिंदगी तलवारों के साए में गुजरी, मौत नहीं आई। मौत अफसोस की बात है, कमजोर समझ करके खालिद को बिस्तर के ऊपर आ गई है। तो मौत तो कहीं ना कहीं आनी है, कैसे ना कैसे तो हमें दुनिया से जाना है। हुजूर के वफादार बन करके जाएं। आखिर मरने का दिल क्यों नहीं करता? एक वाकया सिर्फ, मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि अलैह, जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। हजरत होते तो इस वाकये का और भी मजा आता, लेकिन खैर वो देख रहे हैं। एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरा मरने को जी नहीं करता, बड़ी तकलीफ है, मरने के बारे में सोचता हूँ तो घबराहट होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, कैसे रूह निकलेगी, कितनी तकलीफ होगी, कब्र में अंधेरा रख दिया जाएगा, मुझे ऑक्सीजन नहीं, कोई दोस्त नहीं, यार नहीं, बड़े बड़े सांप बिच्छू होंगे मेरे पास, आग को भड़का दिया जाएगा, कोई अपना वहां पर मौजूद नहीं होगा। हुजूर बड़ी तकलीफ होती है मौत को याद करके। तो आपने कहा बता क्या किया जाए? कहा हुजूर कोई वजीफा बता दें। एक वजीफा मैं आपको दे करके जा रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं है, हजरत की तरफ से। हुजूर कोई वजीफा बता दे जो मरने का दिल करे, जो मौत से मोहब्बत हो जाए। तो आपने किसी खास
کنٹینیوسلی اس کو کسی وظیفے پر نہیں لگایا کہ اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنے زیادہ چلے کرنے ہیں، اتنی زیادہ مزاروں پر چادریں چڑھانی ہیں، اتنے زیادہ کل کر لینے، عرس منانے نہیں۔ فرمایا 2 کام تو کر لے جا کر کے۔ کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا حضور فرض ادا کر لیتا ہوں، 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ فرمایا جب نماز پڑھ، نماز کے ساتھ نوافل پڑھنا شروع کر دے، 2-4 نفل پڑھنا شروع کر دے۔ کہا حضور دوسرا وظیفہ؟ فرمایا دوسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا تھوڑا مال دینا شروع کر۔ ایسا نہیں ایک دم سے سارا گھر لٹا دیا جا کر کے، نہیں، تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا شروع کر دے۔ مہینہ 2 مہینہ کرتا رہا، اس کے بعد آیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، عرض کی حضور اللہ کی قسم اب مجھے موت سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور فرماتے موت تحفہ ہے مومن کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن تو مرنے کے لیے مشتاق رہتا ہے، شوق میں رہتا ہے کہ کب ایسا وقت آئے گا کہ مجھے موت آ جائے گی۔ موت حضور سے ملنے کا واحد ذریعہ ہے۔ زندگی کی الجھنیں، جھنجھٹیں، تکلیفیں، ٹینشنز، پرابلمز، ڈپریشن سب ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد۔ حضور فرماتے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ انسان کی قبر کو بنا دیا جاتا ہے، جنتی ہوائیں، جنتی لباس، جنتی بچھونا اسے دے دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی نمازیں پڑھی، درود پڑھا، سلام پڑھا، دل میں حسرت رہی کہ حضور کا دیدار ہو جائے، قبر میں میرے محبوب تشریف لے آتے ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے مرنے کے لیے۔ تو کہنے لگا حضور موت سے محبت ہو گئی ہے، لیکن پتہ نہیں آپ نے ایسا کیا کیا کہ مجھے موت سے محبت ہوئی۔ فرمایا جو تو نے نوافل پڑھے اس سے تیرے درجات بلند ہوئے، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اس مال کو خرچ کرنے کے عوض میں اللہ نے تیرے لیے جنت میں محلات بنا دیے ہیں۔ اب تیرے درجات بھی بلند ہو گئے، تیرا جنت میں محل بھی بن گیا۔ پہلے تیرا محل دنیا میں تھا تو تجھے دنیا کے اس گھر میں رہنے کی تڑپ تھی، اب تیرا محل جنت میں بن گیا ہے، اب تجھے وہاں کی تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ تو پیارے ہم نیک کام کریں، نیکیوں کی طرف چلیں، نمازوں کی پابندی کریں، علماء ائمہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر دنیا سے گزر گئے تو ان کے لیے خوب خوب ایصال ثواب کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ اللہ سے دعا ہے میرے بولنے میں جو بھی اغلاط و کمی واقع ہوئی مولا اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حاضری حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔